حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 4 باتوں سے اللہ رب العزت کی ذات کی پناہ مانگا کرتے تھے. فرمایا کہ ایسا علم کہ جو غیر نفع بخش ہو، جس کا نفع نہ ہو، جو نقصان دہ ہو، اور ایسا دل کہ جو سخت ہو، یعنی دل کی سختی سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کی ذات کی پناہ مانگی ہے. ایسا نفس کہ جو کبھی سیر نہ ہو سکے، اور چوتھی بات ایسی دعا کہ جو کبھی قبول نہ ہو سکے. اگر ہم اس کی تشریح کی بات کریں تو ایسا علم کون سا علم ہے کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہمیں؟ ایسے تمام علوم کہ جو انسانیت کے نقصان کے لیے استعمال ہوں، اور جس کا دین اسلام میں، شریعت میں جس کا کوئی وجود نہ ہو. اس طرح کے علوم کہ جو انسانیت کے لیے، انسانیت کے نقصان کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، مثلا جادو ٹونا کرنا، انسان کو نقصان پہنچانے والے علم، ایسے تمام کالے علم کہ جن کا شریعت میں کوئی وجود نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے تمام علوم سے، تراکیب سے منع فرمایا ہے. اور دوسری بات فرمایا کہ ایسا دل کہ جو سخت ہو، دل کی سختی سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی پناہ مانگی ہے. جو سخت دل والے لوگ ہوتے ہیں وہ ظالم ہوتے ہیں، وہ بے رحم ہوتے ہیں. نرم مزاج والے لوگ اللہ رب العزت کی ذات کو بھی پسند ہے. فرمایا کہ مومن وہ ہے کہ جو اللہ کے سامنے ذکر کرے اور ذکر کی برکت سے، رحمت سے اس کا دل اتنا نرم ہو جائے اور اس کی آنکھیں نم ہو جائیں. فرمایا کہ ایسے دل والے لوگ اللہ کو پسند ہیں. تیسری بات فرمایا کہ ایسا نفس کہ جو کبھی سیر نہ ہو سکے، ایسا نفس کہ جس نفس کے اندر دنیا کی، مال و دولت کی، متاع کی اتنی ہوس ہو، اتنی بھوک ہو کہ اس دنیا کے مال و متاع سے اس کا دل نہ بھرے، کبھی سیر نہ ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم مفلس ہو جاؤ، مجھے اس بات کا کوئی غم نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی مجھے پرواہ نہیں کہ تم مفلس ہو جاؤ، تم غریب ہو جاؤ، لیکن مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ اللہ رب العزت کی ذات تم پر مال و دولت کی زار کے دروازے نہ کھول دے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کھول دیے تھے. اور وہ لوگ کثرت مال کی وجہ سے دین اسلام سے دور ہو گئے، اللہ سے دور ہو گئے. تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے نفس سے پناہ مانگی ہے کہ جو کبھی سیر نہ ہو سکے، ایسے دل سے پناہ مانگی ہے کہ جس دل میں دنیا کی ہبس اور لالچ پائی جائے. ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور اس شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم میرے حق میں دعا فرمائیں، یا رسول اللہ میرے حق میں دعا فرمائیں کہ اللہ پاک میرے رزق میں، مال میں برکت پیدا فرمائے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، آپ کی دعا کو اللہ نے قبول فرمایا اور اس شخص کے مال میں، رزق میں اتنی برکت ہوئی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کے پاس زکوٰۃ کا مطالبہ کیا تو وہ شخص منکر ہو گیا. دنیا کی جو لالچ ہوتی ہے، مال و دولت کی جو لالچ ہوتی ہے، یہ انسان کو دین سے دور کر دیتی ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آدم کے بیٹے کو ایک وادی سونے کی بنا کر دی جائے تو وہ دوسرے کی طلب کرے گا، اور اگر 2 بنا کر دی جائیں تو وہ تیسری کی طلب کرے گا، اور قبر کی مٹی ہی ہے جو اس کا منہ بھرے گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. فرمایا کہ کثرت مال کی طلب نے تمہیں ہلاک کر دیا حتیٰ کہ تم لوگ قبروں تک جا پہنچے. اور چوتھی بات فرمایا کہ ایسی دعا کہ جو کبھی قبول نہ ہو. فرمایا کہ بندہ مومن کی دعا اللہ رب العزت کی ذات کبھی رد نہیں فرماتی، اور گناہگار کی دعا کو ہمیشہ معلق کر دیا جاتا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس دعا کو نہیں پہنچایا جاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دعا کے اندر اس کے گناہ شریک ہو رہے ہوتے ہیں، اس کی نافرمانیاں شامل ہو رہی ہوتی ہیں. اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ نیکیوں کی دعوت دیتے رہو اور گناہوں سے بچو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور علیہ السلام کی ان 4 بتائی گئی باتوں سے اللہ پاک ہمیں بھی پناہ دے. اللہ رب العزت ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.